السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان اسٹڈیز کلاس ڈگری لیول بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن BBA کا لیکچر نمبر 3 ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور جو ٹاپکس ہوں گے وہ ہوں گے ساورنٹی ان اسلام، یعنی کہ اسلام میں اقتدار اور مختار کا کیا مطلب ہوتا ہے، اوریجن آف آئیڈیالوجی یعنی کہ نظریے کی یا نظریاتی بنیادیں، یہ تینوں الفاظ اس میں ہم سیکھیں گے، اور آخری جو ہوگا وہ ہوگا اسلامی نظریے کی بنیاد یعنی کہ اوریجنز کیا ہیں۔ ان کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا ڈسکشن کی تھی۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی کہ ایوولوشن اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی، بر صغیر میں کیسے ارتقاء ہوا یا تعمیر ہوئی اسلامی معاشرے کا نظام جو آیا، اس کی 3 وجوہاتیں تھیں۔ ایک تھی عرب ٹریڈرز، مسلم کانکررز اور مسلم مسٹیکس۔ ہم نے جو ڈسکس کیا اور اب ٹریڈرز اور مسلم کانکررز کو ڈسکس کیا تھا، مسلم مسٹیکس آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے کلچر چیپٹر میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے لیکچر تو آپ اس کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ جو سمجھ میں آپ کے نہیں آتا تو جو چیزیں سمجھ میں آ جائیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ آج کا لیکچر کے لحاظ سے جو آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے بورڈ میں یا آپ کے یونیورسٹی لیول پہ، تو وہ ہوتا ہے کانسیپٹ آف ساورنٹی ان اسلام، ٹھیک ہے نا۔ اقتدار یا خود مختار کا کیا مطلب ہے، کیا تصور ہے اسلام میں، اور اس کے تاثرات کیا ہیں ایک اسلامی معاشرے میں، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ آئیڈیالوجی یا بیسس اور اوریجن یعنی کہ اس کی بنیادیں، نظریے کی بنیادیں اور اسلامی نظریے کی بنیادیں کیا ہیں، وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ پورا سوال کا جواب اسی طرح مینشن کرنا ہے جیسے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے کہ ساورنٹی خود مختار یعنی کہ اقتدار اعلیٰ کیا ہوتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ جو ورڈ نکلا ہے وہ لکھا ہوا ہے لیٹن سے، ٹھیک ہے بیٹا، لاطینی زبان سے نکلا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں سپرینیس، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سپریم اور ابو آف آل، یعنی کہ ہر چیز سے بالا تر۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ صرف قوانین، اور قوانین کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے کون ریٹ قائم کرتی ہے؟ گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ ایکسرسائز ایبسولوٹ اتھارٹی جو انڈیویجولس فرد کے اوپر بھی ہوتی ہے، ایسوسیشن کے اوپر بھی ہوتی ہے، آرگنائزیشن کے اوپر بھی ہوتی ہے، اور ریاست کے ہر اس طبقے انسٹیٹیوشن پر ہوتی ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گورنمنٹ اس کو لازمی قائم کرواتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ انڈیویجول جو ہوتا ہے، فرد جو ہوتا ہے، وہ ساورن پاور اپنے ماڈرن ورلڈ آج کی دنیا میں اتنی آرام سے ترک نہیں کر سکتا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ کلیکٹیو وے میں ہر لحاظ سے سپریم پاور ہوتی ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے قوانین، وہ سارے بینیفٹ جو لوگوں تک پہنچنے چاہیے وہ سارے ہوں۔ اگر گورنمنٹ اس میں فیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ فیل ہے، ریٹ نہیں قائم ہو رہی۔ اسی طرح ڈکٹیٹر بھی اپنی ساورن پاور کو استعمال کرتے ہوئے ہر اس چھوٹے کام کو لوگوں کے لیے بینیفٹ میں استعمال کرتا ہے، لیکن کیا وہ لوگوں کے لیے بینیفٹ میں استعمال کرتا ہے؟ یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے اصل بات، ٹھیک ہے۔ پلس پھر آپ کے پاس آتی ہے کہ کیا تصور ہے اسلام میں، خود مختار کا کیا تصور ہوگا اسلام میں۔ یاد رکھنا بیٹا کہ ہمیشہ اسلام کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پہلے تو اس کا مطلب ہی پیس ہے، امن ہے۔ جب امن ہے تو اٹ مینس یہاں پہ لاز ہیں، اور لاز ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اس کو فالو کر رہا ہے، اور بنائے کس نے؟ ایک نے، کون؟ اللہ، توحید۔ کیونکہ اگر وہ ایک نہیں ہوگا، دیکھو یاد رکھنا، ایک نہیں ہو 10 ہوں گے تو تصادم بھی زیادہ ہوں گے اور قوانین بھی ایک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ہے، جب وہ ایک ہے تو جو اس کو فالو کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان، مومن، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ مومن ہے تو یعنی کہ وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، انسانیت کو بھی مان رہا ہے، امن بھی کر رہا ہے۔ تو وہ کس کی ول سے کر رہا ہے؟ اپنی ول سے۔ کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر۔ تو یعنی کہ اس کا پورا جسم وغیرہ سب کچھ کس کی دین ہے؟ اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کو یہی پتہ ہے کہ جانا اللہ کے پاس ہی ہے، تو یہی اس کی بنیاد ہے اور یہی اس کی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ایبسولوٹ رولر ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن وہ پھر بھی قائم ہے، ٹھیک ہے۔ بنانے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، چلانے والا وہ ہے، سب کچھ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لحاظ سے جب امہ اور جب اس کی بات کرتے ہیں، مومن کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کے لحاظ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ المالک، یعنی کہ ایبسولوٹ رولر، وہ ایک ہے اور وہی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم لوگ بولتے ہیں ساورنٹی بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ، مجھے چلانے کے لیے مجھے جو چلا رہا ہے، پیدا کیا ہے، مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یونیورس، پوری کائنات، سسٹینر، سب کا مالک صرف اللہ ہے،
ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا نہیں, یہ سب کا ماننا ہے جو مسلمان ہیں امہ میں, مومن میں, ٹھیک ہے. اور ان کے نظریے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سوورنٹی صرف ایک جگہ نہیں ہے آدمی کے اوپر, وہ ہر لحاظ سے, دنیا کے ہر لحاظ سے, سوشل ہو, پولیٹیکل ہو, اکنامکل ہو, کلچرل ہو, یہ ہر لحاظ سے انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. ریسٹرکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حد سے تجاوز مت کر جاؤ گے پھنس جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں ان قوانین کو آپ ختم کر دو گے تو پھر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ انسان ہو, کیونکہ اگر انسان کو قوانین سے ہٹا دیا جائے تو وہ کیا بن جائے گا, وہ بھی جانور بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں تھیں. پھر اب وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ کون اسلام میں ایسا رولر ہے, کون چلا رہا ہے. ایسی بات ہے وہ ون تو ہے لیکن چلا کون رہا ہے؟ نبی, خلیفہ. اچھا خلیفہ جو ہے وہ ارتھ کا جو بھی یاد رکھیے گا, جو اس کا سسٹینر ہے, تو ایجنٹ جو بھی بنے گا تو وہ قرآن و سنت پر عمل کروائے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ فائنل اتھارٹی ہے اللہ. کیونکہ ایک مثال دے دیتا ہوں بیٹا کہ جب کوئی چیز کوئی بناتا ہے تو کریٹر آ کے آپ کے آگے دروازے پہ بیچتا نہیں ہے یا پہنچاتا نہیں ہے. اصل چیز بات ہے پہنچانا, میسج پہنچاتا نہیں. وہ کون پہنچاتا ہے؟ ایجنٹ. وہ ایجنٹ کون ہے؟ وہ ہے خلیفہ. وہ بولتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کا یہ احکامات ہیں, یہ آپ نے فالو کرنے ہیں. اور وہ ول سے فالو کرتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں سوچ کے فالو کرتے یار نہیں یار ایسا, وہ ول سے کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہی سسٹینر ہے, وہی سب کچھ ہے. اور جب وہی ہے تو یہاں پہ ہی کا جو مطلب ہے وہ اللہ ہے, وہی آل مائٹی ہے. اور خلیفہ بھی اس سے ڈرتا ہے, جو ڈرتا ہے وہی تو جیتا ہے. کیسے؟ اللہ اسی کو تو دیں گے 2 باغات. یہی بات ہے, ایک انسان خود اپنے راستے چنتا ہے بیٹا, رائٹ اور رانگ, پازیٹیو اور نیگیٹو, ٹھیک ہے نا. پازیٹیو چنا جنہ, نیگیٹو جہنم. تو سمپل سی بات ہے. اور یہی وہ اقتدار ہے. یہ بھی آپ کا ایگزام ہے, رزلٹ کا ملے گا آپ کو آخرت میں. تو یہ وہ چیزیں جو واقعی میں فالو کر رہے ہیں سب, ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر آئیڈیالوجی کہاں سے آئی؟ اب یہ جو ورڈ نکلا یہ فرینچ سے نکلا ہوا ہے, اور اس کے جو بانی ہے وہ اینٹونیو لوئس کلاؤڈ دتاستے ٹریسی ہیں. اور یہ فلاسفر جو ہیں ان کا جو وجود, یہ جو ورڈ وجود میں آیا ہے یہ کب آیا ہے؟ فرینچ ریولوشن کی طرف 18ویں صدی میں, فرانسیسی انقلاب. اور یہ 2 ورڈوں کا اخذ ہے, کمپوننٹ بنے ہوئے ہیں. ایک آئیڈیوز ہے, لوگوز, خیالات اور علامات. آپ خیالات اور علامات کے معنی کیا ہوں گے؟ آئیڈیاز کا مطلب سوچ ہے, اور لوگوز کا مین اسٹڈی ہے. سمپل ہے. لیکن آئیڈیوز کا مطلب صرف ایک آئیڈیوز ہی نہیں ہوتا, اس کا مطلب کانسیپٹ اور ویژن بھی ہوتا ہے. اب اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اب آپ دیکھو کہ اس 3 ورڈز کو پاکستان پہ رکھ کے دیکھو تو آئیڈیا کس کا تھا؟ سر سید احمد خان کا, 2 نیشن تھیوری. ویژن کس کا تھا؟ خیال کس کا تھا؟ سمپل, علامہ اقبال کا پریزیڈنشیل ایڈریس. اور اگر کانسیپٹ دیکھا جائے تو کس کا تھا؟ تصور کس کا بن گیا؟ محمد علی جناح کا, ٹھیک ہے نا. کب؟ لاہور ریزولوشن. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جہاں پر بہت زیادہ اہمیت کے حامل بنی. تو ہم نے پاکستان کو کیا نام دیا؟ نظریہ, نظریاتی ملک. اب یہ وہ نظریہ ہے جو اردو میں آج کل بڑا عام ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نظریہ بھی کیا ہے. جو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا, فرسٹ لیکچر میں, ٹھیک ہے نا. تو اب نظریے کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے؟ یہ سیٹ یا کلیکشن آف بلیو ہے, ویلیوز ہیں, کسٹمز ہیں, ایمز ہیں, ٹریڈیشن ہے, ریچولز ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے یہ سائر رسم و روایات, اقدامات, عقائد, ٹھیک ہے نا, اقتدار, یہ سب کس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں؟ آل ممبرز آف دا سوسائٹی. وہ ایک معاشرہ سب مل کے اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں ڈھال رہا ہوتا ہے. اور اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 2 بڑی بہترین ایگزامپلز آتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک لا ہے اور ایک ریلیجن ہے. لا بھی یورپین میں زیادہ لا فالو کرتے ہیں, اور ایسٹ کی طرف, ویسٹ کی طرف لا ہے, ایسٹ کی طرف زیادہ ریلیجن ہے. اور آپ نے اگر نوٹ کراؤ اس میں سے بہترین کون سا ہے, لا یا ریلیجن؟ ارے جو ریلیجن کو فالو کرے گا تو لا کو بھی تو فالو کرے گا, ٹھیک ہے نا. اور لا مین میڈ اگر ہوں گے تو گھپلا بھی ہو سکتا ہے. تو سمجھ گئے ہو گے آپ. تو معذرت, اس کے حساب سے آئیڈیالوجی جو وہ ایک دن میں فریم نہیں ہوتی, ایک دن میں کبھی اس کا تصور نہیں بنتا. وہ وقتاً فوقتاً گروتھ اور ایولیوشن کرتی چلی جاتی ہے. اور نہ اس کو ہم لکھ کے کہیں لا کی طرح چپکا نہیں سکتے کسی کے اوپر, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیپ روٹس میں جاتی ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو ہسٹری, ٹریڈیشن, کسٹم, سب سے بیشتر جو اثر کرتی ہے آئیڈیالوجی وہ سائیکی پہ کرتی ہے, مینٹالٹی پہ. اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو, پاکستان کی مثال دیتا ہوں. اگر مینٹالٹی کے حساب سے اگر آئیڈیالوجی کو دیکھا جائے تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مقصد کیا ہے؟ دیکھو دونوں ورڈ الگ ہیں. مقصد ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
ٹھیک ہے نا. اور میننگ کیا ہے, معنی کیا ہیں اگر دیکھا جائے تو پاک, پیور اور کلین. کس سے؟ ایسی بات ہے آپ کی ایک زمین ہے پاک سر زمین, یہ ہمارے ترانے میں بھی آتا ہے, تو پاک کس سے؟ یہ کون سی زمین کس سے پاک ہوگی؟ ایسی بات ہے اگر آپ مذہب بیس قوم ہو, آپ کی مذہب ہے بنیاد, تو کس کے؟ گناہوں سے. تو یہ لینڈ آف پیور ہے. اب وہ الگ بات ہے ہم پاکستان کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, جبکہ اصل پاکستانی ہیں, پاکستانیوں کو سدھرنا چاہیے, ہے نا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو نظریے پہ آتی ہیں, اور ہمارے سوچیں وہ جو گزرے ہیں جتنے فاؤنڈرز لیڈرز, وہ کیسے ہوں گے, ان کا کیا سوچ تھی, اور آج آپ لوگ ماشاءاللہ میں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا حالات ہیں. تو اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اسلامک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی بندہ اگر وہ قرآن کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈھال لے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ اسلامی نظریہ. سمپل. اسلامی نظریہ یہ ہے. اور اسلامی نظریہ کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا دو مین سورسز ہیں, ایک ہے قرآن اور ایک سنت. ایک رائٹ ہے اور ایک رانگ ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کس پہ چلنا ہے. اگر آپ رائٹ پہ چلیں گے تو پیراڈائز ہے, رانگ پہ چلیں گے تو ہیل ہے بھائی, جہنم ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے اوپر ہے, ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. اور اس کے لیے آپ کو ایک کچھ گائیڈس چاہیے, کچھ کتابیں چاہیے ہوتی ہیں. جب آپ کو ایگزامینیشن پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو گائیڈ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لو یہ آپ کی ریفرنس اور ریکمنڈ بک ہے قرآن اور سنت. اگر آپ نے اس کا اچھا نتیجہ چاہتے ہو تو اس کے اوپر عمل کرو. عمل کر کے آپ کو رزلٹ کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت میں. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اصولاً سورسز کتنے ہو گئے؟ ایک پہلا ہولی قرآن, پھر ایک سننا, اور تیسرا کون سا ہے؟ ٹریڈیشنل کلچرل ویلیوز. اب ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں تو ہولی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا, آخری پروفٹ ہیں, انہی کی پرماننٹ بیسس پر یہی اسلام کا مین پرماننٹ بیس ہے. اب اللہ صرف ایک ہے اور سب پر قادر ہے, ماسٹر آف آل ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پاورفل ہے, پوری کائنات کو چلا رہا ہے, وہ عبادت کے لائق ہے, کوئی ایسوسیٹ نہیں اس کا. ایک سے زیادہ ہوں گا, 10 دفعہ بتا چکا ہوں, تصادم ہوگا, وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی شیپ اور فارم اس لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اصل سوال تو یہ آتا ہے نا, سب پوچھتے ہیں, صحیح ہے نا. بہت سارے کریٹرز ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں, نام چل رہا ہوتا ہے, آپ نے بھی بہت سارے نام سنے ہوئے ہوں گے ابھی. ٹھیک ہے نا, تو یہی بات ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم پھر بھی اس کو مان رہے ہوتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, ہوا چلو محسوس ہوتی ہے, تو اسی طرح اللہ بھی محسوس ہوتا ہے, سمپل طریقے سے. اور اگر آپ کو نوٹ کیا جائے تو باقاعدہ انڈینیبل فیکٹ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات غلط کر دیں, کیونکہ کبھی ایجنٹ جو کریٹر کا ہوتا ہے وہ غلط بولے گا, پھنس جائے گا, پھر فائدہ کچھ نہیں ہے. تو انڈینیبل فیکٹس ہیں یہ. اور انڈینیبل فیکٹس ہیں تو یعنی کہ جو ان کے ڈیڈس ہیں اور ان کے جو ورڈز ہیں وہ تو بڑے بہترین ہی ہوں گے, کیونکہ وہ اپنی زندگی کو انہیں ڈھال کے دکھا رہے ہیں اور وہ آپ کو بھی بول رہے ہیں کہ آپ اس میں ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اسی کے حساب سے قرآن اور سنت کو جب آپ ڈھال رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے کس میں آ جاتی ہے؟ ٹریڈیشنل کلچرل ویلیوز میں آ جاتی ہیں. پھر یہ آبا و اجداد سے چلتے چلتے آ رہی ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک سمپل طریقے سے بتاتا ہوں, پانی پینے کے آداب کسی کو پتہ ہی نہیں تھے. آج سائنس بولتی ہے جو اسلام نے دیا وہ بڑے بہترین ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو آ رہی ہیں. اسی طرح ایک اور مثال آتی ہے, چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں, جلدی سمجھ جائیں گے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سندھیوں, بلوچوں اور پٹھانوں, ہر جگہ آپ کو مٹکے ملیں گے گھر میں, ڈسپینسر نہیں ملیں گے. کیوں؟ ان کی سوچ بنی ہوئی ہے کیا کہ نہیں یہ پانی ٹھنڈا رکھے گا اور صاف بھی رکھے گا, لال مٹی, کیونکہ لال مٹی کے گھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی تھے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دکھتی ہیں. اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں, لیکن مانتے ہی نہیں. اسی طرح فیسٹیولز, گیدرنگ اور سیریمونیز ہوتی ہیں جو چلتی بھی آ رہی ہیں مسلمانوں کے حساب سے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے, گیدرنگز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ. لیکن حیرانی کی بات ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلام, اس سے ہٹ کے نہیں ناچ گانا شروع. اب ناچنا تو ویسے ہی پتہ نہیں کیوں آج کل آ گیا ٹک ٹاک, تو پتہ نہیں بالکل ہی ہٹ گئے. لیکن ذرا دھیان سے, کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو معاشرہ قائم کرتی ہیں, اور معاشرہ قائم کرنے کے بعد ہی اصل چیزیں سامنے آتی ہیں. اور اگر ہم اس چیزوں پر عمل نہ کریں تو ہم کائے کے امہ اور کائے کے مومن. ضرور غور کریں, ٹھیک ہے نا. جو چیز آپ کو سمجھ میں بہت تیزی سے آ گئی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.